أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ نے کس طرح بیان کی ہے مثال کیا نہیں دیکھا آپ نے کس طرح اللہ نے بیان کی ہے مثال کلمتاً طیبتاً پاکیزہ کلمے کی کشجرۃ طیبۃ کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کے مانند ہے اصلها ثابت اس کے جڑ مضبوط ہیں وفرعها فی السماء اور اس کی چوٹی آسمان میں ہے علم ترا یہ ہے تو بظاہر استفہام، لیکن یہ پوچھنے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے ہے۔ اسے کہتے ہیں استفہام تقریری، یعنی سوال کے انداز میں کوئی بات سمجھانا۔ تو علم ترا بعض اوقات تو ایسے آدمی سے کہا جاتا ہے جسے بات معلوم نہ ہو، اور بعض اوقات ایسے آدمی سے کہا جاتا ہے جسے بات تو معلوم ہے لیکن اظہار تعجب کے لیے اسے کہا جاتا ہے کہ کیا اتنی مشہور بات بھی تمہیں معلوم نہیں؟ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کہ اللہ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے۔ پاکیزہ کلمے سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس میں تمام اچھے کلمات تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنے بھی اچھے کلمات کہے جائیں اور لوگوں کے ساتھ جتنی اچھی گفتگو کی جائے وہ ساری اس میں شامل ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا لوگوں سے اچھے طریقے سے عمدہ گفتگو کیا کرو اور دل آزاری والی، تکلیف دینے والی بات نہ کیا کرو۔ تو فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بہت مضبوط اور گہری ہے زمین میں، وہ ہوا کے جھکڑ بھی چلیں تو وہ درخت اکھڑتا نہیں بلکہ مضبوط رہتا ہے۔ اور یہ کلمہ طیبہ مومن کے دل میں اس قدر گہرا پیوست ہوتا ہے کہ مخالفانہ حالات کے جھکڑ اس کلمے کو مومن کے دل سے اکھاڑ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جس کے پتے کبھی نہیں گرتے اور جو سارا سال اپنا پھل دیتا ہے۔ اس کا گودا، پھر اس کی کچی کھجور جسے بوسر کہتے ہیں، پھر نیم پختہ کھجور اور پھر پکی ہوئی کھجور اور پھر اتری ہوئی کھجور جو سارا سال محفوظ رکھنے پر خراب نہیں ہوتی اور کام دیتی رہتی ہیں۔ تو مومن بھی ہر وقت اس کلمے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو ہر وقت سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے اور اللہ کی فرما برداری پر اس کو آمادہ رکھتا ہے اور شیطان کی پیروی سے اس کو روکتا رہتا ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، فرمایا اس کی چوٹی آسمان میں ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس درخت کی چوٹی بلند ہو وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور وہ فضا سے اور صاف ہوا سے اپنی خوراک بھی حاصل کرتا رہتا ہے۔ سید محمد طنطاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اب جدید تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ درخت اپنی خوراک کا صرف 5%
ज़मीन से हासिल करते हैं, बाकी सारी खुराक वो फ़ज़ा से हासिल करते हैं। तो फरमाया कि उसकी चोटी इतनी बुलंद है कि उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता और वो अपनी खुराक भी हर वक्त हासिल करता रहता है। तोती उकुलहा कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा, वो हर वक्त अपना फल देता रहता है अपने रब के हुक्म से। वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासी, और बयान करता है अल्लाह ताला मिसालें लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। मोमिन को ये कलमा तय्यबा हर वक्त फ़ायदा देता है, इस तरह कि हर आन उसके नेक अमाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ परवाज़ करते रहते हैं। फरमाया इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु। फरमाया कि अल्लाह पाक हर मुसलमान के नेक आमाल को और अच्छे कलिमात को ख़ुद अपने पास ऊपर उठाता है। किसी नेक अमल में या किसी अच्छी बात में आज ख़ुद ये ताकत नहीं कि वो ज़मीन से चले और आला इल्लियीन में पहुंच जाए, सातों आसमानों को पार कर जाए। तो फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला ही है जो इन कलिमात को और इन नेक आमाल को ज़मीन से उठाकर अपने पास बुला लेता है और फिर उनको एक बेहतरीन गिलाफ चढ़ाकर पैक करके ऊपर मोहर लगाकर फरिश्तों से कहता है कि मेरे इस बंदे के अमल को आला इल्लियीन में महफूज कर लो, ताकि कल ये क़यामत के दिन जब मेरे पास आए तो मैं इसको इसके आमाल नहायत अच्छी शक्ल में वापस करूँ। तो फरमाया कि मोमिन का कलमा, मोमिन का ईमान, मोमिन का दीन उसे हर वक्त फ़ायदा देता रहता है। वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल, अल्लाह पाक मिसालें बयान करता है। मिसाल बयान करने का मतलब ये है कि एक चीज़ की दूसरी उससे ज़्यादा वाज़ेह चीज़ के साथ मुआवजना करके बयान किया जाए। इस तरह इंसान के सामने उस दूसरी चीज़ की एक तस्वीर बन जाती है और वो बात जहन में रासिख हो जाती है। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन, और मिसाल गंदी बात की, कशजरतिन खबीसतिन, एक गंदे दरख्त की तरह है, इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्ज़ि, जो ज़मीन के ऊपर से उखाड़ लिया जाता है, मा लहा मिन करार, उसको कोई ठहराव हासिल नहीं। फरमाया गंदी बात, जिस बात के ज़रिए इंसान के नामे आमाल में गुनाहों का इंदराज हो और जिस बात के ज़रिए लोगों की दिल आज़ारी हो और जिस बात के ज़रिए किसी का नुकसान हो, ग़ीबत हो, झूठ हो, या फिर किसी आदमी की बेइज्जती की जाए या कोई ऐसी बात की जाए जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हो, तो इसकी मिसाल उस झाड़ झंकार की तरह है जो किसी फसल के दरमियान में उग आता है और जैसे ही किसान की नज़र उस पर पड़ती है वो फ़ौरन ही उसको पकड़कर उखाड़ कर फेंक देता है। तो उस गंदी बात की हैसियत यही है कि उसको कोई ठहराव नहीं, कोई जमाव नहीं, कोई करार नहीं और जल्द ही वो ज़ाया भी हो जाती है और उसका नुकसान बाकी रहता है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, साबित कदम रखता है अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए,
بالقول الثابت، بالقول الثابت، پختہ بات کے ذریعے، خطابات کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، آخرت میں، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو اس دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے کہ سخت سے سخت حالات بھی ان کو دین سے منحرف نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے ایمان سے محروم کر سکتے ہیں۔ اصحاب الاخدود کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا منظر دیکھیے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے جو دکھ اور جو ایذائیں پہنچائی گئیں ان پر نظر کیجئے، اور حضرت بلال اور حضرت عمار اور حضرت خباب اور سیدہ سمیہ اور اس قسم کے دوسرے کمزور اور مظلوم مسلمانوں کے حالات دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس قدر بھی ظلم و تشدد ایمان والوں پر کیا گیا، اللہ کی توفیق سے وہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے کسی قسم کی ڈگمگاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ وفی الآخرہ، اس سے مراد قبر اور قیامت کا دن ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان المؤمن اذا اقعد فی قبرہ اتی ثم شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ فذلك قوله یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ فرمایا مومن کو جب قبر میں اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، اور آتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر، تو وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، یعنی اللہ کے احکام کو ماننا اور اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ میرا دین تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوئیں؟ تو مومن کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے تو مجھے ان باتوں کا پتہ چلا۔ تو قبر میں یہ جوابات دینے کی توفیق دینا یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور یہ توفیق اس آدمی کو ملے گی جو اخلاص کے ساتھ دین اسلام پر اور ایمان پر قائم رہا، اور اگر کبھی کوئی لغزش ہوئی تو فوراً ہی توبہ کی اور اللہ کے سامنے رجوع کیا۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو، اور اس کے لیے زمین پر ایک بہترین فرش بچھا دو، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دو، اور اس کا نیک عمل اس کے ساتھ رہتا ہے قبر میں، تاکہ اس کا دل لگا رہے اور وہ تنہائی اور وحشت سے پریشان نہ ہو۔ جبکہ اللہ کا نافرمان، کافر، مشرک اور بدکار انسان جب قبر میں جائے گا تو اس سے بھی یہی سوالات پوچھے جائیں گے، لیکن وہ کہے گا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ جیسے لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، میں بھی کہہ دیتا تھا میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام کے احکام اور قرآن مجید اور احادیث رسول ان سے میرا کبھی واسطہ نہیں رہا، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا اور کس لیے فوت کیا گیا۔ تو اللہ فرمائے گا اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو،
تاکہ اس کو گرم ہوا اور دھواں اور بدبو قیامت کے قائم ہونے تک آتی رہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک جانب کی دوسری جانب نکل جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ جو اگر پہاڑ پر بھی مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو یہ انسان کی چیخ و پکار سوائے انسانوں اور جنوں کے باقی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اور فرمایا اگر اللہ پاک ان مردوں کی چیخ و پکار تمہیں سنا دے تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں کو بھاگ جاؤ اور اپنی بیویوں سے ملنا چھوڑ دو اور کھانا پینا ترک کر دو۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل و احسان ہوتا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومن کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو 50,000 سال تک کون کھڑا رہے گا اللہ کے سامنے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو مومن کے لیے آسان اور مختصر کر دے گا، حتیٰ کہ اس کے لیے یہ 50,000 سال کا دن ایسے ہو جائے گا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ اتنے وقت میں اللہ پاک اس کو قیامت کے دن سے فارغ کر دے گا۔ ترجمہ ایک بار، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے؟ کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی چوٹی آسمان میں ہے، تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال گندی بات کی اس طرح ہے، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے ایک گندا پودا ہو، اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا جائے، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، بالقول الثابت، پختہ بات کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو،
وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ